تعداد تے گنی نہیں نہ ویندی ہے تے 72 بھی ہون میدان کربلا دے اندر تے 22000 تے اللہ پاک فتح تے نصرت دی نوید سنا دے تے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر یہ آواز نکلے نا تانی گلی گلی کوچا کوچا موڑ تے بلدی بلدی تے جاوت پتہ لگے صرف اسی یا اللہ اکبر دے نعرے نہ لانا لے نعرے تکبیر صرف اسی نہ بلند کرنا لے انہاں نے بھی پتہ لگے سنی مصطفیٰ بھی کہتے مصطفیٰ دے رب العالمین نبی نعرہ تکبیر مندے ہو اسا الحمدللہ صحابہ تو بھی مندے ہیں صحابہ دے عقیدے تو بھی مندے ہیں صحابہ دے آقا محمد نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق پتہ لگا میں آئی تے بڑی رب کی مرضی ہے انجی ہونا سی لیکن بارش علی پتہ لگے نا میرے بھی قطرے باہر ڈھارے اندر مصطفیٰ دی رحمت دے صدقے رب دی رحمت چھما چھما رسول میں ہاتھ جوڑ کے علماء دے قدماں نو ہاتھ لا کے استاد جی دے قدماں نو ہاتھ لا کے اتنا ہی عرض کرنا چاہ رہا اے او ذکر ہے جے نال مومن تے منافق دی پہچان ہوتی ہے کہ میں یقین ہے سارے ماشاءاللہ مومن ہی بیٹھے رہے اتنا جے ایمان تے آ ہی نہیں سکتا اے الحمدللہ رضوی ڈیرے تے بے ایماناں دی تے گنجائش ہی کوئی نہیں نعرہ لیکن اسا پھر بھی حضور دے نام دے نعرے انجے جنہیں پہلے دن تو قرآن کیتے ہیں نا تو بارہویں والے دن بھی کیتے ہیں آج چھوٹا تاجدار ہے
محاور شریعت استاذی استاد العلماء حضور پیر سید مراتب علی شاہ صاحب دعوت برکات القدسیہ تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے سب سے بناتا ہے نظر آتا ہے عشق جب رنگ چڑھاتا ہے نظر آتا ہے سبحان اللہ سب سے بناتا ہے نظر آتا ہے عشق جب رنگ چڑھاتا ہے نظر آتا ہے اور جس پہ ڈال دیتے ہیں مدینہ والے نظر اپنی سبحان اللہ سبحان اللہ ڈال دیتے ہیں مدینہ والے نظر اپنی پھر وہ نام جو کماتا ہے نظر آتا ہے سبحان اللہ سبحان پھر وہ اللہ نام جو کماتا ہے نظر آتا ہے اور سر و نیزے پر پھر بھی بازاروں میں سر و نیزے پر پھر بھی بازاروں میں پڑھ کے قرآن وہ سناتا ہے نظر آتا ہے پڑھ کے قرآن وہ سناتا ہے نظر آتا ہے اور جس کو سرکار علم جنگ کا کرتے ہیں عطا سبحان اللہ جس کو سرکار علم جنگ کا کرتے ہیں عطا توجہ چاہوں گا بڑا قابل توجہ شعر ہے کہ جس کو سرکار علم جنگ کا کرتے ہیں عطا پھر وہ باب خیبر اٹھاتا ہے نظر سبحان اللہ پھر وہ باب خیبر اٹھاتا ہے نظر آتا ہے اور جو زندگی لٹاتا ہے یہ ہے رتبہ اس کا جو زندگی لٹاتا ہے یہ ہے رتبہ اس کا پھر جنازہ بتاتا ہے نظر آتا ہے سبحان اللہ پھر جنازہ بتاتا ہے نظر آتا ہے اور دے کے پیرا ناموس رسالت پہ وہ سید دے کے پیرا ناموس رسالت پہ وہ سید جب مرزے کو بگاتا ہے سبحان اللہ دے کے پیرا ناموس رسالت پہ وہ سید جب مرزے کو بگاتا ہے نظر آتا ہے حمد و ثنا کے بعد آج کی تقریب صحیح جشن عید میلاد النبی کی تقریب ہے میں بلا تبھی باندھے میں اپنی گفتگو شروع کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو آپ کے جلسے کا ٹائم ہے پروگرام کا ٹائم ہے اسی کے اندر بات کو ختم کیا جائے مولانا منیر نیازی مرحوم نے بڑے کمال کی بات کی ہے کہ منیر نیازی کہتا ہے کہ کچھ شہر کے لوگ بھی ظالم سن کچھ شہر کے لوگ بھی ظالم سن کچھ مینو مرن دا شوق بھی سی کچھ ان بھی راواں اوکھیاں سن کچھ گل وچ غلامی دا توق بھی سی تے کچھ میری عادت بھی گلاں اوکھی کرنے نہیں تے کچھ ٹائم بھی کافی زیادہ ہو گیا بہرحال میں کوشش کرسا بھی میں اپنی گل سے تک پہنچا کے بنا مولانا میں جو بات شروع کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ یا رسول اللہ کہنا سبحان اللہ مجھے آپ کی پوری توجہ کی ضرورت چاہیے کہ یا رسول اللہ کہنا یا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہنا یا لبیک یا رسول اللہ کہنا میں چاہتا ہوں کہ یہ جو عقیدہ ہے آیا یہ قرآن و حدیث کے مطابق جائز ہے یا یہ شرک کی عقیدت ہے مولانا عظیم میں اپنی گفتگو آگے بڑھانے سے پہلے میں ایک دعویٰ کرنے لگا ہوں میرا دعویٰ یہ ہے کہ یا رسول اللہ کہنا سبحان اللہ یا المدد یا رسول اللہ کہنا یا لبیک یا رسول اللہ کہنا یہ شرک بھی نہیں ہے یہ بدعت بھی نہیں ہے یہ ناجائز بھی نہیں ہے یہ حرام بھی نہیں ہے بلکہ یہ وہ عقیدہ ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے سبحان اللہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے اور آگے بڑھنے سے پہلے میں سنیوں کا ادنا خادم ہونے کے ناطے اپنے علم پر گمان نہیں ہے اپنے علم پر ناز نہیں ہے
رسول اللہ کے فیض پر ناز ہے. سبحان اللہ تو میں ہاتھ اٹھا کر یہ اعلان کرنے لگا ہوں, سبحان اللہ میں ہاتھ اٹھا کر یہ اعلان کر رہا ہوں کہ یا رسول اللہ کہنا یہ وہ عقیدہ ہے جو بدعت بھی نہیں ہے, جو شرک بھی نہیں ہے, بلکہ یہ وہ عقیدہ ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے. سبحان اللہ قرآن و حدیث سبحان سے اللہ ثابت ہے. بے شک اور یہاں بات ختم نہیں کروں گا, بلکہ میرا ہاتھ کھڑا ہے, ہاتھ کھڑا کر کے یہ اعلان کرتا ہوں اگر میں یہ بات قرآن و حدیث سے ثابت نہ کر سکا, سبحان اللہ سبحان اللہ اگر یہ بات قرآن و حدیث سے ثابت نہ کر سکا کیا بات ہے تو بھائی بعد میں چھوڑوں گا, عقیدہ پہلے چھوڑوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے سبحان اللہ بھائی بعد میں چھوڑوں گا اور عقیدہ پہلے چھوڑوں گا. میرا یہ اعلان ہے کہ یہ وہ عقیدہ ہے جو قرآن سے بھی ثابت ہے, جو حدیث سے بھی ثابت ہے. اس لیے میرے سنی بھائیوں ایک بات یہ میں رکھو کہ جب بھی کسی جگہ دیکھو نا کہ کسی دیوار پر یا رسول اللہ لکھا ہوا ہے, یا صلاۃ و سلام علیکم یا رسول اللہ لکھا ہوا ہے, تو یہ نہ سمجھا کرو کہ یہ صرف ایک جملہ لکھا ہوا ہے, بلکہ یہ سمجھا کرو کہ یہ ہر سچے سچے سنی کا عقیدہ لکھا ہوا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ میں اپنی بات میں بالکل دھیمے لہجے میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ جب کسی دیوار پر یہ لکھا ہوا دیکھو کہ یا رسول اللہ یا صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ, تو یہ نہ سمجھا کرو کہ دیوار پر صرف ایک جملہ لکھا ہوا ہے, بلکہ قیامت تک آنے والے ہر سچے اور سچے سنی کا عقیدہ لکھا ہوا ہے. ہر سچے اور سچے سنی کا عقیدہ لکھا ہوا ہے. بلکہ میں اگر یوں کہوں تو زیادہ مناسب ہوگا کہ یہ جو عقیدہ ہے جناب صدیق اکبر سے لے کر بڑا بول آیا پر بولے نہیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو عقیدہ ہے جناب صدیق اکبر سے لے کر مولا علی تک اور مولا علی سے لے کر قیامت تک آنے والے ہر ولی کا عقیدہ ہے. بہت بڑا دعویٰ کیا ہے کہ جناب صدیق اکبر سے لے کر مولا علی تک اور مولا علی سے لے کر قیامت تک قیامت تک آنے والے ہر ولی کا یہ عقیدہ ہے کہ یا رسول اللہ کہنا یہ شرک یا بدعت نہیں ہے, بلکہ یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے. بے شک اب میں چار یاروں کی نسبت سے چار باتیں کرنے لگا. چار یاروں کی نسبت سے چار باتیں کرنے لگا ہوں. پہلا میرا دعویٰ یہ ہے کہ یا رسول اللہ کہنا, یا رسول اللہ کہنا یہ حکم قرآن بھی ہے. یہ حکم سبحان اللہ یا رسول اللہ کہنا حکم قرآن بھی ہے, نبی پاک کا فرمان بھی ہے, صحابہ کی جان بھی ہے, اور ہر سچے سچے سنی کی پہچان بھی ہے. سبحان اللہ کیا بات ہے ماشاء اللہ. چار باتیں میں نے کی ہیں کہ یا رسول اللہ کہنا حکم قرآن بھی ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ بیان قرآن, اس لیے کہ بیان میں اور حکم میں فرق ہوتا ہے. میں نے بیان قرآن نہیں کہا, میں نے یہ کہا ہے کہ یا رسول اللہ کہنا حکم قرآن بھی ہے, نبی پاک کا فرمان بھی ہے, صحابہ کی جان بھی ہے, اور سنیوں کی پہچان بھی ہے. سبحان اللہ یہ میرے ہاتھ میں قرآن پاک موجود ہے. قرآن پاک میں نے کھول لیا ہے. میں آپ کو دکھانے لگا ہوں کہ اگر کوئی بندہ لکھنا چاہتا ہے لکھ لے, اگر کوئی بندہ ویڈیو بنانا چاہتا ہے ویڈیو بنا لے. یعنی جس طرح جو بندہ تسلی کرنا چاہتا ہے میں تسلی دلاتا ہوں. یہ میرے ہاتھ میں قرآن موجود ہے. قرآن پاک کا 18واں پارہ ہے, سورہ نور ہے, اور سورہ نور کی جو آخری آیت ہے اس سے پہلے والی آیت ہے. آپ قرآن دیکھ رہے ہیں, میرے ہاتھ میں قرآن موجود ہے, اور میں ہر بندے کو یہ قرآن پاک دکھا رہا ہوں. سبحان اللہ اور میں ساتھ بیان کر رہا ہوں کہ سورہ نور ہے, 18واں پارہ ہے, اور سورہ نور کی آخری سے پہلی آیت ہے. اور یہ وہی آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے
تلاوت کی ہے. قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے لا تجلوا دعاء رسول بینکم کا دعائے بعضکم بعضا کہ اے لوگوں رسول اللہ کو اس طرح پکارو جس طرح کہ آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. یہ میں نے بیان کیا ہے کہ قرآن پاک کی آیت میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ اے لوگوں رسول کو اس طرح نہ پکارو جس طرح کہ آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. اب میں قرآن سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اے قرآن کیوں نہ انہیں اس طرح پکارے؟ حالانکہ ان کے بھی 2 کان ہیں، ہمارے بھی 2 کان ہیں، ان کے بھی 2 ہاتھ ہیں، ہمارے بھی 2 ہاتھ ہیں، ان کی بھی 2 آنکھیں ہیں، ہماری بھی 2 آنکھیں ہیں، ان کی بھی 2 پاؤں ہیں، ہمارے بھی 2 پاؤں ہیں. تو پھر انہیں کیوں نہ پکاریں؟ باری تعالیٰ ہمیں یہ بتا کہ تو انہیں اس طرح پکارنے سے منع کیوں کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس لیے کہ میں نے تمہیں ان جیسا بنایا نہیں ہے. میں نے تمہیں ان جیسا بنایا نہیں ہے. جب تم ان جیسے ہو نہیں، وہ تمہارے جیسے ہیں نہیں، تو پھر تم انہیں اس طرح پکار بھی نہیں سکتے. پکاریں. میں توجہ کیجیے گا، میں دلیلیں پیش کرنے لگا ہوں، حوالے پیش کرنے لگا ہوں، اور میں نے یہ دعویٰ کیا کہ میں قرآن و حدیث سے یہ بات ثابت کروں گا. اب میں نے آیت پڑھی ہے، قرآن میں نے دکھایا ہے، یہی قرآن پاک کی آیت ہے کہ لا تجلوا دعاء رسول بینکم. یہ آیت لکھنے کے بعد ایک تفسیر کا نام ہے تفسیر ابن جریر، تفسیر ابن جریر. دوسری تفسیر کا نام ہے تفسیر نیشاپوری. ان 2 تفاسیر والوں نے یہی آیت لکھنے کے بعد اس کی تفسیر کرتے ہوئے دونوں صاحبان نے یہ بات لکھی ہے کہ بل امرہم بل امرہم ان یدعوا یا رسول اللہ. سبحان اللہ. بلکہ اللہ کا وہ یہ کہتے ہیں اللہ کا امر یہ ہے، اللہ کا حکم یہ ہے انہیں جب پکارنا ہے تو انہیں یا رسول اللہ کہہ کر پکارو. تکبیر، اور میرا گلا بھی شدید خراب ہے اور میں پورا دن سفر کر کے یہاں پہنچا ہوں. میں نے بتایا تھا کہ میں صبح وادی سون میں تھا اور مغرب سے بعد میں چکوال پہنچا ہوں اور وہاں سے میں آپ کے پاس آ گیا. میں نے یہ بتایا تھا کہ آج میں تقریر کرنے کی حالت میں نہیں ہوں، لیکن آپ اب کی محبت ہے کہ آپ نے مجھے بولنے پر مجبور کر دیا. میں جو یہ کہہ رہا تھا کہ 2 تفاسیر کے میں نے نام لیے، ایک تفسیر ابن جریر ہے اور دوسری تفسیر نیشاپوری ہے. ان دونوں تفاسیر والوں نے قرآن پاک کی یہ آیت لکھ کر نیچے لکھا ہے کہ اگر رسول اللہ کو پکارنا ہے تو پکارنے کا اللہ کا حکم یہ ہے کہ انہیں یا رسول اللہ کہہ کر پکارو. سبحان اللہ. میں نے یہ بات کر دی ہے. کل کو بندہ اٹھ کر یہ کہہ سکتا ہے کہ تم ان لوگوں کی بات کر رہے جو نبی پاک کے زمانے میں نہیں تھے، تم نے ان کی بات کی ہے جو نبی پاک کے بعد ہیں. ہم تو بات اس کی مانیں گے نبی پاک کے زمانے میں ہوگا. میں تھوڑا آگے بڑھتا ہوں. اب میں ان 4 تفسیروں کے نام آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، 4 کتابوں کے نام پیش کرنے لگا ہوں جنہیں وہ بھی مانتے ہیں جو یا رسول اللہ کو نہیں مانتے. یعنی یا رسول اللہ کو وہ نہیں مانتے لیکن ان 4 تفاسیر کو وہ بھی مانتے ہیں. پہلی اور بڑی بات یہ ہے کہ یہ وہ 4 کتابیں ہیں کہ جس مدرسے میں بھی بچوں کو دینی تعلیم پڑھائی جاتی ہے، جب تک ان 4 تفسیروں میں سے ایک تفسیر پڑھائی نہ جائے اس وقت تک کوئی مولوی نہیں بن سکتا. میں نام لینے لگا ہوں. پہلی تفسیر کا نام ہے تفسیر جلالین، امام جلال الدین سیوطی کی لکھی ہوئی ہے. اور امام جلال الدین سیوطی وہ بندے ہیں جن کے بارے میں انہوں نے بھی لکھا ہے کہ امام جلال الدین سیوطی کو
جاگتے ہوئے 75 مرتبہ نبی پاک کی زیارت ہوئی ہے۔ سبحان اللہ 75 مرتبہ نبی پاک کی جاگتے ہوئے زیارت ہوئی ہے۔ اب میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے ان کے کمالات بیان کر سکوں کہ امام جلال سیوطی وہ ہیں جنہیں نبی پاک علیہ السلام نے خود شیخ الحدیث کا لقب عطا کیا ہے، اور امام جلال سیوطی وہ ہیں آپ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے نبی پاک کی زیارت ہوئی تو میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے آپ کی زیارت ہوتی ہے لیکن میرے دل میں ایک پریشانی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا کہ سیوطی عجیب بات ہے کہ مجھے دیکھ کر بھی تیرے دل میں پریشانی ہے، مجھے دیکھنے کے بعد بھی تیرے دل میں بھی پریشانی ہے۔ نبی پاک نے پوچھا کہ میرے غلام بتا کیا پریشانی ہے، تو امام سیوطی یہ فرق کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرے دل میں ہمیشہ یہ پریشانی رہتی ہے کہ اگر مجھے پتہ چل جائے نا دنیا کے اندر کہ میں نے جنت میں جانا ہے یا میں نے جہنم میں جانا ہے، اب چاہیے تو یہ تھا نبی پاک فرماتے ہیں کہ سیوطی مجھے تو اپنا نہیں پتا، میں تو اپنے بارے میں نہیں جانتا، میں تمہارے بارے میں کس طرح بتا سکتا ہوں۔ نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ نبی پاک جب امام سیوطی نے اپنی فیض کا اظہار کیا نا تو امام سیوطی نبی پاک نے فرمایا کہ اے سیوطی تجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ جو چہرہ ہے یہ جو چہرہ ہے یہ کبھی جہنمیوں کو نہیں دکھایا جاتا، جہنمیوں کو نہیں دکھایا جاتا۔ تو میں بات کر رہا تھا اس امام سیوطی کی کہ پہلی کتاب کا میں نے نام لیا ہے تفسیر جلالین کا، دوسرا میں نام ذکر کرنے لگا ہوں تفسیر کبیر کا، امام فخر الدین رازی، یہ وہی رازی ہیں جن کا مقابلہ شیطان سے ہو جاتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاس وقت بھی نہیں ہے اور میرے اندر ہمت بھی نہیں ہے، تو دوسری تفسیر کا نام تفسیر کبیر ہے، تیسری تفسیر کا نام تفسیر ابن کثیر ہے، اور چوتھی کا نام تفسیر روح المعانی ہے۔ 4 کتابوں کے میں نے نام لیے ہیں۔ ان چاروں صاحبان نے قرآن پاک کی یہی ہے ذکر کے بعد نیچے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قولو یا نبی اللہ، قولو یا نبی اللہ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ یا رسول اللہ، کہ حضور کو اگر پکارنا ہے یا میں یا نبی اللہ کہو یا میں یا رسول اللہ کہو۔ پھر بات وہی چلی جائے گی کہ اعتراض کرنے والا اعتراض کرے گا یہ بھی بات والے ہیں، بات کر دی ہے تو صحابہ کی بات کرو، بات کر دی ہے تو صحابہ کی بات کرو، آؤ میں صحابہ کی بات کر دیتا ہوں۔ شرم تو ہے کوئی نہیں صحابہ کی بات کرنے میں، دیکھیں نا ہمیں تو صحابہ کی بات کرنے میں کوئی شرم نہیں ہے، کوئی شرم نہیں ہے۔ آئیے میں صحابہ کی بات کرتا ہوں، توجہ چاہوں گا، میں نام لینے لگا ہوں اس صحابی کا جو نبی پاک کا رشتہ دار بھی ہے، نبی پاک کا صحابی بھی ہے، نبی پاک کا رشتہ دار بھی ہے، نبی پاک کا صحابی بھی ہے، اور نام ہے ان کا جناب عبداللہ ابن عباس، رئیس المفسرین۔ عبداللہ ابن عباس وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں نبی پاک نے دعا فرمائی تھی، اللہ علمہ الکتاب، اے اللہ میرے اس بھائی کو، میرے اس غلام کو قرآن کا علم دینا۔ اور پھر آپ کو دعا کا فائدہ کیا ہوا؟ امام جلال سیوطی نے الارکان فی تفسیر علوم قرآن کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ جناب عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا کہ نبی پاک کی دعا کا آپ کو فائدہ ہوا؟ آپ نے فرمایا تھا کہ نبی پاک کی دعا کا مجھے فائدہ یہ ہوا ہے کہ لو دالت اکالت و بعیدی لوجدت فی کتاب اللہ، اگر تمہاری کوئی چیز گم جاتی ہے تم اسے ڈھونڈنے کے لیے یا اعلان کرواتے ہو یا کھوجی بھیجتے ہو۔ اور عبداللہ ابن عباس نبی پاک کی دعا کے فیض سے، نبی پاک کے صدقے دعا کی صدقے سے یہ اعلان کرنے لگا کہ اگر عبداللہ ابن عباس کے اونٹ کی رسی گم ہو جاتی ہے وہ اعلان نہیں کرواتا، وہ کھوجی نہیں بھیجتا، بلکہ وہ اللہ کی کتاب قرآن کھولتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، قرآن پاک کی آیات پڑھتا ہے، اور عبداللہ ابن عباس کو قرآن میں سے اپنے اونٹ کی گمی رسی مل جاتی ہے۔ اس عبداللہ ابن عباس کی میں بات کرنے لگا، آپ نے قرآن پاک کی یہی آیت لکھی، اور یہ آیت
بعد یہ عہد کی لا تجلو دعا رسول بینکم کا دعا بعدکم بعدا. یہ لکھنے کے بعد تفسیر میں آپ لکھتے ہیں کہ بل قولوا لہو سبحان اللہ بل قولوا لہو یا نبی اللہ سبحان اللہ یا نبی اللہ فی نیل و تواضع سر جھکا کر عاجزی کے ساتھ انہیں یوں کہنا ہے یا نبی اللہ یا رسول اللہ. سبحان اللہ یا رسول اللہ یا رسول آپ اب آپ کے سامنے 7 کتابوں کے میں نے نام حوالے دیے ہیں اور ان 7 کتابوں سے میں نے یہ بات ثابت کی ہے کہ اللہ کا امر یہ ہے, اللہ کا حکم یہ ہے کہ نبی پاک کو جب پکارنا ہے انہیں کیا کہنا ہے یا نبی اللہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا رسول اللہ. اب میں اگلی حدیث میں صرف ایک حدیث پہ اپنی گفتگو ختم کرنے لگا ہوں کہ شیخ محقق شاہ عبدالعزیز مدثر دہلوی نے تفسیر عزیزی کے اندر نبی پاک علیہ السلام کی ایک حدیث کا فارسی میں ترجمہ کیا ہے. سبحان اللہ اور میں یہ چاہتا ہوں میں آپ کو پوری حدیث فارسی میں سنا کر جاؤں. سبحان اللہ پوری حدیث میں فارسی میں ترجمہ سنانا چاہتا ہوں کہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت فرمودن کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا چون روز قیامت چود کہ جب قیامت کا دن آئے گا فرشتہ ہمارا کعبہ مثل عروس زیب و زینت کنت کہ فرشتے کعبۃ اللہ کو دلہن کی طرح سجائیں گے قبر من بگزارند اور میرے پاس سے گزاریں گے. سبحان اللہ. فارسی کی یہ ترجمہ کیا گیا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا کہ قیامت کا جب دن آئے گا فرشتے کعبۃ اللہ کو دلہن کی طرح سجائیں گے بابا قبر من گزارن اور میرے قدموں کے پاس سے گزاریں گے. سبحان اللہ. میرے قدموں سے گزاریں گے. میں آپ کی توجہ چاہوں گا کہ اس نبی کی کیا شان ہوگی, وہ کتنا عظمت والا نبی ہوگا کہ کعبۃ اللہ بھی کعبۃ اللہ بھی جن کے قدموں سے گزرتا ہے. اسی وجہ سے میرے امام فرماتے ہیں, بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ہمارے امام فرماتے ہیں کہ حاجیوں شہنشاہ کا کعبہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے, کعبہ تو دیکھ چکے, کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو. سبحان اللہ. کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. تو میں آپ کو حدیث کا ترجمہ پیش کر رہا تھا فارسی میں کہ نبی پاک نے فرمایا کہ فرشتے دلہن کی طرح سجا کر کعبہ کو میرے پاس سے گزاریں گے اور جب کعبہ میرے پاس سے گزرے گا بزبان فصیح گوید کہ بڑے واضح الفاظ میں کہ حضور علیہ السلام کو پتا تھا کہ بعد میں کچھ آئیں گے, آئیں گے. جو اس پر اعتراض کریں گی نہیں جی نہیں کوئی نہیں یہ جی کوئی شاید نہیں. اس وجہ سے نبی پاک نے فرمایا کہ کعبہ چوں من بگزرن کہ کعبہ جب میرے پاس سے گزرے گا بزبان فصیح گوید بڑے واضح الفاظ میں مجھے یوں کہے گا السلام علیکہ یا محمد, السلام علیکہ یا محمد, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام ہو. مجھے یاد دینا تو میں اپنے دل کی بات کرنا چاہتا ہوں. میں کسی پر اعتراض نہیں کروں گا, تنقید نہیں کروں گا, کسی کو برا بھلا بالکل نہیں کہوں گا. میں صرف ہاتھ جوڑ کر اتنی التماس کروں گا کہ یا تو آج کے بعد یا رسول اللہ کو بدعت کہنا چھوڑ دو, یا رسول اللہ کو بدعت کہنا چھوڑ دو, یا اپنا کعبہ کو آپ بنا لو.
تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ نبی پاک فرماتے ہیں کہ جب کعبہ میرے پاس سے گزرے گا بزبان فصیح گوید واضح الفاظ میں یوں کہے گا السلام علیکہ یا محمد، اے محمد آپ پر سلام ہو. نبی پاک فرماتے ہیں کہ میں اس کا جواب دوں گا اور میں یوں کہوں گا وعلیکہ السلام یا بیت اللہ. سبحان اللہ. وعلیکہ السلام یا بیت اللہ، اے اللہ کے گھر تجھے بھی سلام ہو. سبحان اللہ. تجھے بھی سلام ہو. اور نبی پاک فرماتے ہیں کہ پھر میں عبداللہ سے پوچھوں گا کہ امت من بات اونچے کر و تو با امت من بات چیخائی کر، کہ میری امت نے تیرے ساتھ کیا کیا اور تو میری امت کے ساتھ کیا کرے گا. تو کعبہ جواب دے گا کہ یا رسول اللہ ہر کے از امت تو زیارت من کر، آپ کی امت میں سے جس نے میری زیارت کی ہے مانورا کفایت کو نام، مانورا کفایت کو نام، میں اسے کافی ہوں گا وہ شفیش ہو اور میں اس کی شفاعت ہو گیا. تو آپ کے ذہن میں یہ آیا کہ یہ میرا پاؤں جو ہے یہ سن ہو گیا ہے، اب یہ جو میرا پاؤں اٹھا رہا مجھے کیا کرنا چاہیے. تو آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ مجھے کہیں میں نے پڑھا تھا یا مجھے کسی نے بتایا تھا کہ جب بندے کو کسی ایسی مشکل کا سامنا ہو جائے تو جس سے سب سے زیادہ محبت ہو اسے یاد کرنا چاہیے. جس سے سب سے زیادہ محبت ہو اسے یاد کرنا چاہیے. اب جناب عبداللہ بن عمر نے اپنے باپ کو یاد نہیں کیا. حالانکہ ہوتا تو یہ ہے نا کہ بندے کو سب سے زیادہ محبت یا اپنے باپ سے ہوتی ہے یا اپنی ماں سے ہوتی ہے یا اپنے بیٹے سے ہوتی ہے بیٹی سے ہوتی ہے. جناب عبداللہ بن عمر نے ان میں سے کسی کا نام نہیں لیا، بلکہ جب آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ محبت والے کو یاد کرنا چاہیے آپ نے یوں کہا یا محمد آؤ، یا محمد آؤ. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک کو پکارا، میں نے یا محمد آؤ کہا، ادھر میں نے کلام کی، میں منہ سے الفاظ بولے، الفاظ بولنے کی دیر تھی کہ میرا پاؤں ٹھیک ہو گیا. یہ وہ صحابہ کا عمل تھا کہ جسے صحابہ نے ساری زندگی اپنائے رکھا. جب بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارنے کا موقع آیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ہمیشہ صحابہ نے جب بھی پکارا کبھی انہوں نے نبی پاک کا نام ہی لیا، بلکہ ہمیشہ نبی پاک کو کبھی یا رسول اللہ کہا، کبھی یا نبی اللہ کہا. سبحان اللہ. اور ہمیں بھی یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جب بھی ہم نے نبی پاک کو پکارنا ہے انہیں یا رسول اللہ کہنا ہے، یا نبی اللہ کہنا ہے، المدد یا رسول اللہ کہنا ہے، لبیک یا رسول اللہ کہنا ہے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہنا ہے. اسی وجہ سے میں نے یہ بات کی تھی کہ میں یہ دعویٰ کرنے لگا ہوں کہ یہ جو بات ہے یہ کوئی صرف دیوار پر لکھا وہ جملہ نہیں ہوتا بلکہ ہر سنی کا عقیدہ ہوتا ہے. اور ہمارا یہ عقیدہ ہے اور یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم اسی عقیدے پر قائم و دائم رکھے اور دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ سارے احباب خاص طور پر جنہوں نے اس پروگرام کو منعقد کرنے کے لیے جس قسم کی کوشش کی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہر ایک کو جزائے خیر عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ. तेरा
जल्ल जलालुहु व अज़म शानुहु। एक दफा محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم انت السلام ومنك السلام وعليك يرجو السلام حينا ربي جو قرات کا اہتمام کیا گیا جو محفل کا اہتمام کیا گیا اس تمام کا ثواب تیری بارگاہ کے اندر پیش کرتے ہیں قبول اور منظور فرما آمین حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً عقیدتاً پیش کرتے پہنچا کر بلا حساب قبول اور منظور فرما حضور علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں کی ارواح کو پیش کرتے ہیں قبول اور منظور فرما پائندان پاک اہل بیت اطہار ازواج مطہرات صحابہ اکرام تابعین تبع تابعین اولیاء الزام حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے اندر پیش کرتے ہیں قبول اور منظور فرما یا اللہ پاک اس تمام کا ثواب خصوصاً بالخصوص جتنے بھی احباب نے اس محفل کا اہتمام کیا ان تمامیوں کے جتنے بھی قریبی اور بعیدی رشتہ دار وصال فرما کے ان کی روحوں کو پہنچا کر بلا حساب جنت الفردوس عطا فرما ان کی قبروں کو تا حد نگاہ وسعت عطا فرما یا اللہ پاک جتنے بھی اہل مجلس کے قریبی اور بعیدی رشتہ داروں کی روحوں کے اس کا ثواب پیش کرتے پہنچا کر بلا حساب جنت الفردوس عطا فرما ان کی قبروں کو تا حد نگاہ وسعت عطا فرما ہم سب بھی ان کے پیچھے جانے والے ہماری بھی بخشش فرما ہم سب کو بھی اپنی قبر و حشر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا امان آل رسول صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد